السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلمز کارنر. اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے. آج جو ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ حلال اور حرام. حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم حلال کے بارے میں بات کرتے ہیں. حلال چیزیں وہ ہیں جو جس کی اجازت دی گئی ہو قرآن نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ حلال ہے. آسان سی بات ہے. اور حرام وہ چیز ہے جس کی نہ قرآن نے اجازت دی ہو، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو. اور حلال اور حرام میں بہت فرق ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، لیکن آج مسلمان وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. بہت سے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جیسے کہ زنا حرام ہے، اور وہ آج زنا عام ہے آج. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حرام چیزیں ہیں، جس طرح الکوحل ہے، اور آج کل الکوحل عام ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حلال کا کیا فائدہ ہے اور حرام کا کیا فائدہ ہے. اب آپ حلال چیز کھائیں گے تو اگر آپ نے کوئی حلال چیز کھائی ہے، آپ کے اندر طاقت آئے گی، آپ کو فائدے پہنچیں گے اس چیز سے، اگر وہ حلال رزق ہے. حلال رزق ہے اور ہے جو کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، یعنی رزق جو آپ نے کمایا وہ حلال ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ رزق حلال کما لیتے ہیں، لیکن وہ رزق جو ہے نا وہ ایسی چیز پہ لگاتے ہیں وہ حرام ہوتی ہے. لیکن آپ نے حلال رزق کمایا اور اسے حلال چیز کھائی تو اس سے آپ کی جو جسم ہے اس کے اندر طاقت آئے گی، اس کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، اسٹمک اس کا امپروو کرے گا. لیکن آپ نے اگر حرام چیز کھائی، مثلاً میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ پورک ہو گیا، جو خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت کینسر ہو سکتا ہے. اور یہ جب آپ کو کھائیں گے تو آپ کو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پینے میں دیکھیں، چیزیں پئیں، ہم پانی پئیں، اتنے فائدے ہیں پانی کے. بہت سے دنیا کے بہت زیادہ نیوٹرینٹس پانی میں موجود ہیں. اور اگر ہم ایک طرف الکوحل پئیں تو الکوحل کے اندر اتنے نقصانات ہیں، جیسے کینسر پھیل سکتا ہے، ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے، ہارٹ ہمارا کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم خراب ہو سکتا ہے، ہمارا لیور صحیح کام نہیں کرے گا. تو یہی تو مسئلہ ہے. تو حلال اور حرام کا یہی فائدہ ہے کہ اس سے حلال سے فائدے ہیں، حرام سے نقصانات ہیں. اب دوسرا ہم حلال رزق پہ بات کر لیتے ہیں. حلال رزق کیا ہے؟ حلال رزق یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہو انہی چیزوں سے آپ اپنا رزق کمائیں تو وہ حلال رزق ہے. اپنا کھانا اسی سے لیں، اپنا پانی اسی سے پئیں، وہ حلال ہے. اور حرام وہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے آپ ان سے جو ہے وہ رزق کمائیں تو وہ جو ہے حرام ہے. یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. تو اب حلال رزق اور حرام رزق کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بیچتے ہیں سبزیاں، لیکن وہ آپ حلال سبزیاں بیچ رہے ہیں اور وہ حلال طریقے سے بیچ رہے ہیں. تو اگر آپ کے ان سبزیوں سے مہینے کا بنتا ہے 10,000، تو میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ وہ 10,000 میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کا مہینہ ایسے گزرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ایک طرف آپ الکوحل بیچ رہے ہیں اور آپ کا مہینے کا 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے بنتا ہے، لیکن وہ 2 یا 3 لاکھ آپ کا ایسے ختم ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کہیں گے میں نے تو پتہ نہیں 2 لاکھ روپیہ تھا میرا، 3 لاکھ روپے میری تنخواہ ہے مہینے کی، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ حرام ہے. اور حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، حرام رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ حلال کماتے ہیں اس میں بھی برکت نہیں ہوتی. وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے. تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ حلال کما رہے ہو اور اللہ کو آپ یاد وغیرہ بھی کر رہے ہو تو پھر بھی وہ تھوڑا تنگ ہے رزق، تو اس سے آپ نے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے جو آج میں نے آپ کو واقعہ بتایا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.